اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، اس نے کہا ہو نہ یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ ہو نہ یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ پھر اقبال نے جو فلسفہ نچوڑ کے پیش کیا نا، اس نے کہا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اس نے کہا یہ جو آسمان بغیر ستونوں کے تنا ہوا ہے، یہ کوئی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہے یا اس نے بہت زیادہ حج عمرے کر لیے اس کی وجہ سے ہے۔ اقبال کہتا نہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور پھر اسی کلام میں اقبال نے جو آخر پر فلسفہ پیش کیا، اس نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور میں اکثر جب بھی یہ شعر پڑھتا ہوں تو میں ساتھ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اقبال نے یہ شعر فقط اشتہاروں پر لکھنے کے لیے نہیں لکھا تھا، اقبال نے تو حضور کی وفا کا فلسفہ نچوڑ کے پیش کیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 6 سال کی عمر ہے، اپنے چچا جلاس بن سویب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جایا کرتا۔ ایک دن اس کا چچا کسی وجہ سے نہیں جا سکا، وہ بچہ اکیلا حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روز محشر کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ اس بچے نے ساری گفتگو سماعت کی۔ جب بچہ واپس لوٹا تو بھاگا بھاگا اپنے چچا جلاس بن سویب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا چچا آج آپ غیر حاضر رہے، حضور نے آج روز محشر کا بیان ایسا فرمایا کہ ہمارے سامنے محشر کا سارا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا۔ اب وہ جلاس بن سویب جو ازلی بدبخت اور کمینہ تھا، اس نے بکواس کی، اس نے کہا معاذ اللہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ سچے ہیں تو ہم تو گدھوں سے بھی بدتر نکلے۔ اس نے جب یہ بکواس کی نا تو وہ چھوٹا بچہ 6 سال کی عمر ہے، نام ہے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، پاؤں سے زمین نکل گئی، چونک گئے کہ یہ میرے چچا نے کیا بکواس کر دی۔ تو بڑے پریشان ہوئے، بعد میں فرمانے لگے اے چچا اب میں اس دو راہے پر کھڑا ہوں کہ ایک تو میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کروں اس طرح سے کہ تیری بات جا کے حضور کو نہ بتاؤں، اور دوسرا یہ کہ اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ وفا کروں، تو نے جو بکواس کی ہے میں جا کر حضور کو بتا دوں، پھر جو ہو سو ہو۔ اب جب اس نے ایسے کہا نا تو جلاس بن سویب نے کہکا لگایا اور کہا جا بچے، تیری بات کو کون سنے گا، 6 سال کی تیری عمر ہے، تیری بات پر کون دھیان دے گا۔ حضرت عمیر بن سعد چلے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کو جا کر سارا واقعہ من و ان بتایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب بھی کوئی فیصلہ فرماتے تو صحابہ کرام سے مشورہ ضرور کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کو بلایا، حضور کی تو چشم اقدس دیکھ رہی تھی نا جو کچھ ہے، مگر دکھانا تھا کہ جو ہم سے وفا کرے اس کی گواہی عرش سے آتی ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ بچے نے اس طرح سے کہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور جلاس بن سویب کو ہم جانتے ہیں، بڑی عمر کا شخص ہے، ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، جنگوں میں جاتا ہے، حضور وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے کہنے پر اس وقت اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا۔ جب اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا، وہ حضرت عمیر بن سعد 6 سال کی عمر ہے، واپس لوٹے اور لوٹ کر پھر وہیں پر کھڑے ہو گئے، جھولی پھیلا لی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے،
اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کی گواہی تو دے۔ روایات میں آتا ہے ابھی حضرت عمیر بن سعد نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، اسی وقت سیدنا جبریل امی آ گئے، محبوب اللہ رب العزت آپ کو سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے عمیر بن سعد سچا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او بچے ٹھہر جا، تو وہ ہے جس کی گواہی عرشوں کے اوپر رب کائنات نے بھی دی ہے۔ اس فلسفے کو اقبال نے نچوڑ کے پیش کیا، اس نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے، وفا کی نا حضور سے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے جب اس کا ہو جاتا ہے نا، اس کے محبوب کا بندہ ہو جائے تو پھر اللہ قلم بھی اسے دیتا ہے، لوح بھی اس کو دیتا ہے، لے اپنی تقدیریں خود لکھتا رہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معراج پاک کا ماہ مقدس ہے، اس مناسبت سے ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بڑے خوش تھے، دریائے رحمت جوش مار رہا تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ بہت خوش ہوئیں اور فوری طور پہ مانگا بھی نہیں، خوشی کی انتہا نہیں۔ اب عرض کرنے لگی حضور اگر یہ بات ہے کہ مانگو اور کیا مانگو تو حضور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے باپ سے سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ کراؤں، اتنا وقت دے دیں میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں۔ حضور نے اجازت فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر کے اپنے باپ سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچی اور عرض کی کہ ابا جان آج حضور بہت خوش ہیں اور حضور نے مجھے فرمایا ہے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ تو حضور ابا جان میں نے حضور سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں، تو حضور نے مجھے اجازت عطا فرمائی ہے۔ ابا جان اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں حضور سے کیا مانگوں، میں حضور سے کیا مانگوں۔ سیدنا صدیق اکبر مسکرائے اور فرمایا عائشہ جاؤ اور حضور سے عرض کرنا کہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات جب عالم تنہائی میں آپ سے جو باتیں کی ہیں ان باتوں میں سے راز کی ایک بات بتا دیں، بس اور کچھ نہیں مانگا، نہ سونا نہ چاندی نہ دولت کچھ بھی نہیں۔ حضور جو اللہ نے آپ سے راز کی باتیں کی ہیں نا معراج کی شب، ان میں سے فقط ایک بات بتا دیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لوٹی واپس۔ حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ کرائی؟ عرض کی حضور کرائی۔ پھر عائشہ مانگو کیا مانگنا ہے؟ عرض کی حضور میرے ابا جان نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ عائشہ حضور سے عرض کرو کہ اللہ رب العزت نے معراج کی شب جو آپ سے راز کی باتیں کی ہیں نا ان میں سے ایک بات بتا دیں۔ حضور مسکرائے اور میرا ذوق کہتا ہے حضور سیدنا صدیق اکبر کے انتخاب پر مسکرائے ہوں گے کہ میرے صدیق کا انتخاب کیسا ہے۔ اب چونکہ وعدہ ہو چکا تھا، وگرنہ راز کی بات کون بتاتا ہے، وعدہ تھا۔ اب حضور نے فرمایا کہ عائشہ جب میں اللہ رب العزت سے لامقام پر ملا تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے راز کی باتیں میرے ساتھ کی ان میں سے راز کی بات ایک یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کی امت میں سے اگر کوئی بھی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میں اس کو بغیر حساب کے جنت عطا کر دوں گا۔ محبوب آپ کی امت میں کوئی بھی شخص، آپ کی امت میں کوئی بھی شخص ہو کسی کا بھی ٹوٹا ہوا دل توڑ دے جوڑ دے تو میں اس کو بغیر حساب کے جنت عطا کر دوں گا۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنے والد گرامی سے وعدہ کیا تھا کہ جو حضور بتائیں گے میں آپ کو بھی بتاؤں گی۔ اب سیدہ عائشہ پھر واپس گئیں اپنے والد گرامی کے پاس، پوچھا عائشہ بتاؤ حضور نے کیا فرمایا؟ عرض کی ابا جان حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو معراج کی شب میرے ساتھ راز کی باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کی امت میں سے کوئی بھی شخص اگر کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے
تو میں اس کو بغیر حساب کے بخش دوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑے، بہت روئے، زارو قطار روئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی ابا جان اس میں رونے والی بات کیا ہے؟ اس میں تو خوشی کی بات ہے کہ کسی کو بغیر حساب کے جنت مل جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی اس کا دوسرا پہلو بھی تو دیکھو، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے تو اس کے لیے جنت، عائشہ اگر کسی کا کوئی دل توڑ دے تو پھر وہ تو جہنم کا ایندھن بنے گا نا۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے معراج کی شب جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے یہ انعامات بخشے، اور پھر نماز کا جو تحفہ حضور معراج کی شب لے کر کے واپس لوٹے اور وہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کی معراج ہے مومن کی۔ تو ہمیں چونکہ ہم محبت والے ہیں، ادب والے ہیں، تو معراج پاک کی جہاں ہم یاد میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں، تو اصل معراج تو یہ ہے کہ ہم جو حضور ہمارے لیے تحفہ لے کر کے آئے 5 وقت کی نمازوں کا، ہم وہ بھی ادا کریں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت بائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک بوڑھی عورت نے سوال کیا، کہنے لگی بائی یزید بتا میرے گدھے کی دم اچھی یا تیری داڑھی اچھی؟ بتا بائی یزید میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا تیری داڑھی اچھی ہے؟ اب یہ کوئی سوال مجھ سے کرے، مجھ سے تو بچ کے جائے کیسے؟ مگر وہ سیدنا بائی یزید بستامی تھے، روئے، زارو قطار روئے، اور فرمانے لگے میرے پاس تیرے سوال کا جواب ہی نہیں، جا چلی جا۔ وہ عورت واپس لوٹی، عرصہ گزرا، سیدنا بائی یزید بستامی علیہ رحمہ کا وصال ہوا۔ اب وہ عورت خواب میں حضرت بائی یزید بستامی کو دیکھتی ہے، پھر متواتر وہی سوال کرتی ہے، بائی یزید بتا میرے گدھے کی دم اچھی یا تیری داڑھی اچھی؟ اب سنیے حضرت بائی یزید کا جواب۔ فرمانے لگے بڑھیا تب تو میں نے تجھے اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ مجھے نہیں یقین تھا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں۔ اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوتا تو پھر تیرے گدھے کی دم بائی یزید کی داڑھی سے اچھی تھی۔ اب اللہ کی توفیق سے بائی یزید کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اب تیرے گدھے کی دم کے ساتھ بائی یزید کی داڑھی کو کیا نسبت؟ یعنی ہمیں بزرگوں نے جو ذوق دیا، ہمیں جو اللہ کا خوف، تو اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرمائے، حضور کی غلامی میں جینا مرنا، ادب والی زندگی اور ادب والی۔ اور خدا کی قسم ابھی ریحان بھائی وہ پڑھ رہے تھے نا کہ سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، خدا کی قسم وہ تو چھوڑتے ہی نہیں۔ اور جس کو کوئی بھی گلے نہیں لگاتا اس کو آمینہ کے لال گلے لگاتے ہیں، جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا اس کی حضور سنتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، مفہوم بیان کرتا ہوں۔ ایک عورت آئی مسجد نبوی شریف کے دروازے پر، اور حضور کو، روایت میں ہے حضور کو الٹے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا۔ اب کوئی ہمیں ایسے کو بلائے نا تو ہم کہتے ہیں بھئی اس نے ہمارا سٹیٹس نہیں دیکھا، اس کو پتہ نہیں، اس نے ہمیں ایسے بلا لیا۔ صحابہ کرام بھی کہتے ہیں ہمیں بڑا غصہ آیا اس عورت پر کہ اس نے حضور کو ایسے بلایا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے کہ حضور اٹھے اور اس عورت کے پاس تشریف لے گئے۔ اب اس عورت کے پاس پہنچے تو اس عورت نے کہا حضور میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کر۔ کہنے لگی یہاں نہیں، جنت البقیع کے پاس کھلی جگہ تھی، کہتی وہاں جا کر باتیں کرنی ہے۔ دوپہر کا وقت، کڑکتی دھوپ اور پھر عرب کی دھوپ۔ صحابہ کرام کہتے ہمیں غصہ آئے، بہت غصہ آئے اس عورت پر کہ حضور کا قیمتی وقت اور نازک بدن اور اس عورت کی بے معنی گفتگو۔ پھر کہتے ہم پھر خاموش ہو جاتے کہ حضور خود ہی تو سن رہے ہیں۔ جب عورت کی باتیں ختم ہوئی، عورتوں کی باتیں ویسے بھی بڑی لمبی ہوتی ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اگر سننے کے لیے آمینہ کا لال مل جائے، سننے کے لیے حضور مل جائیں، پھر تو کیفیت ہی کچھ اور ہوگی نا۔ جب اس عورت کی باتیں ختم ہوئی،
حضور دوبارہ مسجد نبوی شریف میں جلوہ افروز ہوئے. صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو مدینے کی پاگل عورت ہے. حضور پورا زمانہ اس کو جانتا ہے, یہ جس کے ساتھ باتیں چھیڑتی ہے گھنٹوں تو اس کی جان نہیں چھوڑتی, اور حضور اس کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جس کا مقصد ہی کوئی نہیں. آپ اتنی دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے. حضور لوگ اس کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں, پورا مدینہ اس کو جانتا ہے. حضور ہمیں تو غصہ آ رہا تھا اس عورت پر کہ آپ کا قیمتی وقت اور نازک بدن, اور آپ اس کی باتیں سنتے رہے. حضور پورے مدینے میں کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا. حضور کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہوئے. فرمایا ہے میرے صحابہ, اس بیچاری کو پورے مدینے میں کوئی منہ نہیں لگاتا, کیا میں محمد بھی اس کی نہ سنوں؟ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا, کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد, گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا, گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا, گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا, گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. خدا کی قسم جس کی کوئی نہیں سنتا. اور بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے اکثر جملے بولے جاتے ہیں, اس کے نصیب ہی ماڑے ہیں. کسی پریشانی مبتلا ہو جائے, کوئی پریشانی پڑ جائے, مصیبت پڑ جائے تو لوگ ایسے جملے کسنا شروع کر دیتے, اس کے عہد نصیب ہی بڑے ماڑے نے, اس کی قسمت ہی اچھی نہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا نصیب یہ ہے کہ ہم آمینہ کے لال کے امتی ہیں, جن کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے, مولا جو تیرا محبوب آخری ہے نا اس کا امتی مجھے بنا, اور اپنی قوم کو حضور کے قصیدے سنایا کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک حواری اٹھا, اس نے پوچھا, اے عیسیٰ جس نبی کی باتیں سناتے ہو اور اتنا خوش ہوتے ہو, کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہوگا؟ سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب, کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے, تم پوچھتے ہو وہ نبی مجھ سے افضل ہوگا؟ خدا کی قسم اگر ابن مریم کو, مریم کے بیٹے کو اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے نا, یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے. کیوں نہ کہا کریں, ہمیں تو جھوم جھوم کر کہنا چاہیے کہ اپنا معیار زمانے میں جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اور کیسا محبوب؟ ایسا محبوب کہ کسی سائل کو صدا دینے کی بھی زحمت کیوں ہو. حضور کا دروازہ ہو اور پھر جہاں وہاں جا کر کوئی صدا دے, حضور تو اس کی بھی سنتے ہیں جس کو بولنا ہی نہیں آتا, جس کی زبان نہیں حضور تو اس کی بھی سنتے ہیں. تو شاعر لکھتے ہیں, کسی سائل کو صدا دینے کی بھی زحمت کیوں ہو, وہ تو ہر وقت ہی اپنا دروازہ کھلا رکھتے ہیں, کیونکہ جب بھی انہیں سائل نے گھبرا کے پکارا ہے, آواز یہ آئی ہے یہ شخص ہمارا ہے. اور یوں تو گناہوں کی ہے فہرست بڑی, لیکن سرکار دو عالم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے معراج پاک کی ان مقدس گھڑیوں کے صدقے میں ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے, اور حضور کی آل پاک کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کی قسم یہی ہمارا سب سے بڑا آسرا ہے. اگر بچے مچل جائیں, معاشر کے دن بچے مچل جائیں کہ حضور یہ ہمارے ہیں, ہمارے ساتھ محفلیں کیا کرتے تھے, تو پھر نانا موڑنے والے تو نہیں نا. وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا, وہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ بغداد شریف میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے نامی گرامی پہلوان تھے, اور اتنے کڑیل پہلوان تھے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, لرز جاتے, حضرت جنید کا نام سن کر لرز جاتے. اب ان کا منصب یہ تھا کہ خلیفہ وقت نے ان کو بس دربار میں بٹھائے رکھنا اور ان کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا, کیونکہ ان کے مقابلے میں تھا ہی کوئی نہیں. اب ایک دن دروازے پر دستک ہوئی, ایک کمزور شخص لاغر جس سے اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا, وہ باہر پہرے داروں کو کہنے لگا, میں جنید سے کشتی کرنا چاہتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں جنید کو. تو پہرے داروں نے بڑا سمجھایا کہ تو اپنی حالت دیکھ, تیری حالت ایسی ہے کہ جنید کے ساتھ لڑے. تو کہنے لگے بھئی حالت کا کیا, اس میں ذہانت بھی تو ہوتی ہے, لڑنے کے لیے ذہانت بھی چاہیے, اور میرے پاس بڑا کسبل ہے, میں بڑے کسبل جانتا ہوں, میرا چیلنج جنید تک پہنچاؤ. جب اس نے ضد کی
تو وہ چیلنج حضرت جنید کو پہنچا دیا گیا. ابھی جنید صرف جنید تھے، حضرت جنید نہیں ہوئے تھے. اب جب چیلنج پہنچا تو حضرت جنید نے اس شخص کو آنے کی اندر دعوت دی. اندر آیا تو مشورہ کیا گیا، اس کا چیلنج قبول کیا گیا. بڑے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. جب مقابلے کا دن آیا، جو طے شدہ تاریخ تھی وہ تاریخ آئی. میدان میں جب سارے لوگ اکٹھے ہوئے، بڑی بڑی دور سے دوسری سلطنتوں سے بھی لوگ آئے کہ جنید کے مقابلے میں آج کون آیا. جنید کا تو نام سن کر بڑے بڑے جیوٹ جو ہیں وہ لرز جاتے ہیں. آج کون جنید کے مقابلے میں آ گیا؟ تو یہ دیکھنے کے لیے بڑی بڑی دور سے لوگ آئے. اب جب مقابلے کا جو وقت مقرر تھا وہ وقت بھی آ گیا. اب جس شخص کے ساتھ مقابلہ ہونا تھا وہ شخص موجود نہیں تھا. کچھ نے مشورہ دیا کہ وہ کوئی جھوٹا شخص تھا، بڑی مکاری اور عیاری کے ساتھ اپنی چرب زبانی سے تم لوگوں کو دھوکہ دے گیا اور تم نے دھوکہ کھا لیا. وہ کوئی دھوکے باز شخص تھا. اب کوئی غائبانہ بیچ میں اس شخص کے حامی تھے، انہوں نے کہا نہیں، کچھ دیر اور انتظار کر لو. اب جب وہ وقت بھی گزر گیا، اب اعلان کرنے والا منادی اٹھا، اعلان کرنے ہی لگا تھا کہ جنید بغیر مقابلے کے جیت گئے. تو دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی. لوگوں نے کہا کہ وہ جو گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، وہ دیکھ لو. جب وہ چھٹے گی اور اس میں سے جو بندہ ظاہر ہوگا اس کو دیکھ لو، اتنا انتظار کر لو. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ شخص جب دور سے قریب ہوا، گرد ہٹی. اب جب دیکھا تو وہی شخص تھا جس نے حضرت جنید کو مقابلے کا چیلنج کیا تھا. اب وہ شخص جب مقابلے میں اترا، اب جب حضرت جنید نے پنجہ بڑھایا تو اس شخص نے کہا جنید کان قریب کرو. جب کان قریب کیا تو اس شخص نے کہا جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں ایک آل رسول ہوں، زمانے کا ستایا ہوا. رگوں میں ہاشمی خون اجازت نہیں دیتا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. جنید میں جانتا ہوں جو تیرے دل میں حضور کی آل کی محبت ہے نا، میں نے اور کسی کے دل میں دیکھی نہیں فی زمانہ. جنید آج ہمارے لیے کشتی ہار جا، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں قیامت کے روز اپنے نانا جان سے کہہ کر تیرے سر پر فتح کی دستار بندھوائیں گے. حضرت جنید چونکہ محبت والے تھے، ادب والے تھے، فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہیں کی، ذرا بھی نہیں سوچا، یہ بھی نہیں کہا سوچتا ہوں. ہاں میں سر ہلا دیا. اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ مقابلہ ہو رہا ہے، حضرت جنید نے پنجہ بڑھایا. کبھی وہ سید زادہ نیچے آتا ہے، کبھی حضرت جنید نیچے آتے ہیں. جب سید زادہ نیچے آئے تو جنید کے حامی نعرے لگائیں، جب جنید نیچے آئے تو سید زادے کے حامی نعرے لگائیں. اب وہ صرف لوگوں کو دکھانا تھا. اب دیکھتے ہی دیکھتے آن ہی آن میں لوگوں نے دیکھا وہ سید زادہ اوپر تھا، حضرت جنید نیچے تھے، اور سید زادہ جنید کی چھاتی پر چڑھ کر فتح کا پرچم لہرا رہا تھا. اب وہ جنید جس کے بڑے حامی ہوا کرتے تھے اور بڑی محبت کرنے والے، آج جنید کو ہارتا ہوا دیکھ کر کسی نے اس کی پشت کو جھاڑنا بھی گوارا نہیں کیا، کسی نے اٹھا کر افسوس بھی نہیں کیا، اور سب واپس لوٹ گئے. وہ سید زادہ پورے شہر میں جلوس کے ساتھ گھومتا رہا اور اس کو پورا شہر انعام و اکرام دیتا رہا. اب وہ سید زادہ اپنی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا. حضرت جنید اس میدان سے اٹھے، اپنی پشت کو خود جھاڑا اور اپنے گھر میں گئے. اور راستے میں سوچتے جا رہے ہیں جنید تو بڑی بڑی کشتیاں جیتا، لوگ تیرا نام سن کر لرز جاتے تھے، مگر جنید کبھی جیتنے میں وہ مزہ نہیں آیا جتنا آج ہارنے میں آ گیا. حضرت جنید کہتے میں سوچتے سوچتے گھر پہنچا. گھر پہنچ کر رات ہوئی، بستر پر لیٹا تھا. ذہن میں کانوں میں وہی الفاظ گونج رہے تھے کہ جنید آج ہمارے لیے ہار جانا، کل قیامت کے روز اپنے نانا سے کہہ کر تجھے فتح کی دستار بندھوائیں گے. حضرت جنید کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کب مروں گا، کب قبر میں جاؤں گا، کتنا عرصہ انتظار کرنا پڑے گا،
کب تک قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا؟ کب محشر کا روز بپا ہوگا؟ کب یہ حضور کے نواسے مچلیں گے؟ کب اپنے نانا سے کہیں گے تو حضور میرے سر پر فتح کی دستار باندھیں گے؟ حضرت جنید فرماتے ہیں میں سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی، مقدر اسی وقت جا گئے۔ اب حضرت جنید فرماتے ہیں یہ بغداد تھا، یہ مدینہ تھا، مدینہ اور بغداد کے بیچ میں جتنے بھی دریاؤں، دیواروں، جنگلوں کے فاصلے تھے سب مٹ گئے۔ اب بغداد سے گنبد خضرا کا کلس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں ابھی وہ حضور صحابہ کے جلو میں اور قدسیوں کے جلو میں تشریف لا رہے تھے، درود و سلام کی آوازیں گونجنے لگ پڑی، پورا بغداد درود و سلام سے گونج پڑا۔ کہتے حضور تشریف لائے اور مجھے اٹھایا اور کہا جنید ہم اپنی آل کے ساتھ کیے ہوئے احسان کا بدلہ قیامت تک ادھار نہیں رکھ سکتے، جنید اٹھو ابھی تیرے سر پر فتح کی دستار باندھتے ہیں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں حضور نے اسی وقت میرے سر پر فتح کی دستار باندھی۔ دن چڑھا تو پورے بغداد کے اولیاء کرام حضرت جنید کے دروازے پر کھڑے تھے اور عرض کر رہے تھے جنید جو سرمدی اعزاز تجھے ملا ہے اس کی مبارک ہو۔ وہ لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص ہجوم کو چیرتا ہوا، تیزی کے ساتھ چیرتا ہوا آگے بڑھا، وہی سید زادہ تھا۔ آگے بڑھ کے مسکرا کے کہنے لگا جنید ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ اگر بچے مچل جائیں تو نانا کو ماننی پڑے گی۔ جنید ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا نا قیامت کے روز فتح کی دستار بندھوائیں گے، جنید ہمارے نانا نے ابھی باندھ دی۔ تو ہماری خوش بختی ہے، ہماری سعادت ہے، ہم حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضور کی آل ایسی ہے ان پر درود نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ جب تک حضور کی آل پر درود و سلام نہ پڑھ لیں ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات ادب ہے، تو اسی پر ہی میں اکتفا کرتا ہوں۔ تو اب درود و سلام ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب تمام احباب محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔